حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا سب سے مشکل سوال: اے علی، والدین کی وراثت میں مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک خاموش ہو گئے۔ مسجد میں منافقین خوش ہونے لگے کہ آج تو علی پھنس گئے ہیں۔ اس کا جواب رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور عرض کی: اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالوں میں تشویش ہے۔ میں یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ مکالمہ سن کر ہجوم میں لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا: اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیں کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے پھر سوال کیا: اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ام القریٰ کے معنی ہر بستی کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے جواب دیا: رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا: 900 فرخ ضرب 900 فرخ۔ فرخ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایک فرخ میں 10 کلومیٹر لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا: ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا: 12 فرخ ضرب 12 فرخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے دعا کی کہ امیر المومنین، جیسا کہ قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام، ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے، وہ پانی، بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قدوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معزون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سب یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: اے علی، آپ مجھے یہ بتائیں، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی، تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچھڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علم و قابلیت سے بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا: اے امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا: مد و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کے خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا: یہ بتائیں کہ جنات کا باپ کون ہے؟
اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کی جدا امجد کا نام شمان ہے اور اسے اللہ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسی نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم الارض یعنی نایاب زمین کی خاک سے بنائے گئے تھے، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا، اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کی 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو 2 دیے کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں۔ اسی لیے اسی نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیت علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روئے عرض پر شر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک و وسط اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے تو حیات کو غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہائے غم و حسرت، سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر تمام حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شامی شخص پھر بولا، امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سوگند تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی۔ دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب بامردی اور استقامت کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب پرانے اور پوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ خستہ حال تھے
اور ذکر تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم جو کہ ایک غلام حاضر خدمت ہوئے اور مؤدبانہ انداز میں دو زانوں بیٹھ کر عرض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمندہ ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استفسار پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہے۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پارا رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری ذرا ہے، میں نے یہ ذرا نہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری ذرا ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شرع کی عدالت میں گئے۔ شرع نے کہا کہ جی امیر المومنین، آپ کہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ذرا جو اس یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے، میں نے یہ ذرا نہ بیچی ہے نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شرع نے پھر اس یہودی سے کہا، ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہی میری ذرا ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر شرع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی بینا ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ قمبر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور حسن میری گواہ ہیں اور یہ ذرا میری ہے۔ شرع نے کہا کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں ہے، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرا اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس کی ذرا سے بے حد متاثر ہوا اور متاثر ہو کر کہنے لگا، امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے آئے اور اس کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ ذرا آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، آپ جب کہ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چمگوہیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا غلام خادم جانثار تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے، جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلے تو قمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے قمبر کو آواز دی اور کہا،
आओ इस शख्स को जवाब दो। कमर ने सवाल करने वाले कॉफ़ी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों की बदख्वाह नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं बल्कि तुम्हारी गफलत और बदनीयती की इस पर आमादा क्या है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीबोगरीब सवालात पूछो। याद रखो हज़रत अली को वो तमाम बातें मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल के तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रास्त से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमानों के सितारों, फरिश्तों और पैगम्बरों की तादाद बयान नहीं करती, इसलिए कि कई चीज़ों का शुमार करना बेहासिल है जब तक कि उसमें फ़ायदा ना हो। सवाल करने वाला अभी तक नहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, ए कम्बर, तूने वाज़ नसीहत तो कर दी लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कम्बर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सोमंद हो सकती है तो मैं तुझे इसका जवाब भी दे सकता हूँ और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला जवान कहने लगा, मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो मालूम नहीं है, ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। कम्बर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक़्त ज़ाया करने और बच्चों के अफ़कार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसरार कर रहे हो। क्या तुम गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक की गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। कम्बर ने कहा, जो लोग अक्लमंद हैं वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फ़िक्र नहीं है और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो तो मैं ये भी समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई ज़ाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल ये काम नहायत आसान है। तुम्हारी दाढ़ी काफ़ी लंबी है, इसे कैंची से काट दो और अपने सामने रखो और बैठकर नहायत आराम से गिनती कर लो कि इसमें कितने बाल हैं। अगर अब भी राज़ी नहीं हो तो मुझे बताओ। मस्जिद में बैठे हुए लोग बहुत खुश हुए, कई चेहरों पर मुस्कुराहट छा गई और गुंजाहट शुरू हो गई। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे को देखने लगे। दुश्मन ने कहा, हम भी इस मौजू से गाफिल थे। कमर दुरुस्त कहता है। नादान दोस्त कहने लगे, वाकई अजीब सवाल और अजीब जवाब था। यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके जवाब के लिए अपने गुलाम को हुक्म दिया। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, कमर, तूने दुरुस्त कहा और मुझे गफलत के खूब ख्वाब से बेदार कर दिया और राह रास्त पर ले आया है। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। इसके अलावा इस अमर से ज़्यादा खुश हूँ कि अगर सवाल बेहुदा था लेकिन जवाब देने वाला अक्लमंद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, उम्मत मुसलमा की तमाम परेशानी और मुश्किलात को आसानी और आफ़ियत में बदल दे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।